اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کون سے 3 انتہائی عجیب و غریب سوال پوچھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ایسے کیا جوابات دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے، اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو بتائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ سوال نمبر 1، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا۔ کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے جبکہ اس نے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی ہوتی۔ حضرت علی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ ارواح جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن ارواح میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے، جن میں وہاں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت رہتی ہے۔ سوال نمبر 2، آدمی بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے، پھر اچانک سے اسے بات یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، میں نے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے، پھر جس طرح چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے پھر چاند روشن ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن پر گفتگو کے دوران بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو بات یاد آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، انسان خواب دیکھتا ہے، پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑھتی ہے، پھر جو عرش پر پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتا، مطلب عرش پر پہنچنے کے بعد بیدار ہوتا ہے، تو اس کا وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور اگر روح عرش پر پہنچنے سے پہلے بیدار ہو جائے تو خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، میں نے موت سے پہلے ان 3 سوالوں کا جواب پا لیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں ڈر بھی نہیں گزرا تھا اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے، اور کوئی خواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ موت کے وقت بھی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی ارواح نیند کے وقت بھی قبض کر لیتا ہے، پھر وہ ارواح روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری ارواح ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ آسمان میں دیکھ کر آتی ہیں وہ باتیں درست ہوتی ہیں، پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف واپس آ جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں 2 باتوں کا واضح طور پر پتہ چل گیا۔ ایک تو یہ کہ بلا شبہ حضرت علی علم کا دروازہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر 3530۔ اس بات سے ہمیں حضرت علی اور دیگر 3 عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اگر جلیل القدر صحابی بھی کسی سوال کا جواب نہ جان پاتے تو سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ سارا علم حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ آپ ہر سوال کے جواب میں یہی فرما رہے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا۔ ہمارے لیے تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک تمام صحابہ کرام جلیل القدر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چمکتے ستاروں سے تشبیہ دی ہے، یہاں تک فرمایا کہ جو ان کے پیچھے چلا وہ فلاح پا گیا، کیونکہ ان کا راستہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا اللہ سے آشنا کروا دے گا۔ تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام کی شان کے بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔